अस्सलाम की है, ये स्कूल की लड़की है, ये स्कूल की बच्ची है, जिसे बच्चियाँ कहते हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब तमाम सबको बच्चियाँ कहते हैं। अच्छा, ये भी एक बच्ची है और इसकी आप मज़ाक़ता देखें, इसका लिबास देखें, घबराने और परेशान होने की बात नहीं है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ जाने वाली तमाम बच्चियाँ ऐसी ही हैं, इसी तरह के लिबास पहनती हैं और शायद मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा। खैर, आप समझ गए होंगे। तो बहरहाल ये स्कूल के लिए तैयारी कर रही है और माँ बाप जो हैं वो क्या कहते हैं आइए सुनते हैं, ज़रा उसके बाद भी बात करते हैं। बहुत पढ़ लिया था, अभी तो हमारी बेटी ने मैट्रिक करना है, फिर बड़े कॉलेज में जाना है, हमारी इज्जत बढ़ानी है। यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, क्या बतलाया जा रहा है और क्या तरबियत की जा रही है मुआशरे की कि अभी हमारी बेटी ने पढ़ना है, कॉलेज जाना है, हमारी इज्जत बढ़ानी है। अच्छा, एक लम्हे के लिए यार सोचें, मुसलमान बनकर सोचें, क्या इस तरह के सादे वालिदैन, हमारे भी वालिदैन, हम सब के वालिदैन यार एक लम्हे के लिए नहीं सोचते कि हम अपनी बच्चियों के साथ जुल्म कर रहे हैं, बर्बादी और तबाही के दाने पे उनको पहुंचा करके पीछे से धक्का दे रहे हैं। नहीं सोचते ना, सोचना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है ना। तो इज्जतों को दिखाकर, इज्जतों को नचाकर और इज्जतों को हर गैर के पहलू में छोड़ कर के आकर अपनी इज्जत अफजाई की बात करना है ना हलाकत। गौर कीजिएगा, आगे चलते हैं, अभी मामला शुरू है। हमारी बरादरी में ना किसी ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। ये इतना पढ़ लिख जाएगी तो इसके बराबरी का रिश्ता कहाँ से लाएंगे हम। साथियों, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करता चला जाऊँ कि ये ड्रामा मैंने जो थोड़ा सा आपको मतलब तवज्जो दिलवाने के लिए एडिट कर रहा हूँ अपने बीच में वॉइस के साथ, वो सिर्फ आप लोगों को जगाने के लिए, बेदार करने के लिए, जो हम बड़ी मीठी नींद लंबी तान करके सोए हैं ना। पहली बात तो ये ड्रामा भी सही, सारा कुछ गलत है ना। ये सारा कुछ इस्लाम के खिलाफ है, इस्लाम के मुनाफी है, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है ना। मगर अब चूँकि ये माहौल हमारे इर्द गिर्द गैर इस्लामी है, तो गैर इस्लामी चीज़ें आम हो चुकी हैं। तो उन्हीं गैर इस्लामी चीज़ों को मैं आपको लेकर के एक चीज़ की तवज्जो दिलवा रहा हूँ कि पहले मुसलमान कितने सादे हुआ करते थे कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपनी बच्चियों को नहीं भेजा करते थे, क्योंकि ये इदारे काफिरों ने खोले थे। मगर देखा देखी मेरे चाची ने भेज दिया, मेरे सामने हमसाए ने भेज दिया, मेरे पीछे वाले घर में भेज दिया, बच्ची जा रही है तो मैं अपनी बच्ची को भी साथ भेज दूँ। तो ये फिर सिलसिला चलता रहा है ना, और आज के दिन तक ये सिलसिला चल रहा है। तो माँ क्या कह रही है कि अगर इतना पढ़ लिख जाएगी तो रिश्ता नहीं आएगा। आगे से बाप की बात सुनिएगा। वो अल्लाह की बंदी, वो मिल जाएगा लड़का। मैं तो नहीं पढ़ सका ना, मेरी बेटी पढ़ जाएगी। मैं तो नहीं पढ़ सका ना, मेरी बेटी पढ़ जाएगी। यहाँ से बर्बादी का सफ़र शुरू होता है। जी हाँ साथियों, पूरी उम्मत मुसलमा के जो मतवस्त तबके के घराने हैं ना, इस लफ्ज़ ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी इज्जतें लूट ली, उनको उस दुराहे पे पहुंचा दिया जहां सिर्फ और सिर्फ ज़िल्लत और रसवाई मुकद्दर बन सकती है और कहीं से भी उनको राहत नहीं मिल सकती। यही एक जुमला है जिस जुमले ने हमारी बहनों बेटियों को हर गैर के शाना बशाना पहुंचाया। माँ बाप बेचारे सादा, वो समझते थे कि शायद वो तालीम जो हम नहीं ले सके हम अपने बच्चों को देंगे, रोशनी देंगे, आंखें देंगे, नूर देंगे और वो देखना शुरू कर देंगे। मगर हकीकत में जिसको ये बेचारे तालीम समझे बैठे थे, जिसको ये समझे बैठे थे कि हम अपनी बच्ची को नूर इल्म से रोशन करेंगे, उन बेचारों को इतना भी शऊर नहीं आ सका कि हमारी बच्ची किन हालात से, किन हालात में, किन कपड़ों में, कैसी वज़ाकता के साथ क्या लेने जा रही है, क्या सीखने जा रही है। वो बेचारे सुबह से शाम तक
2 وقت کی روٹی پوری کرنے کے لیے، اپنے بچوں کی فیسوں کو، یونیفارم کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک کام سے گزر جاتے ہیں، ہر وہ کام جس کے بارے میں ان کو خبر بھی نہیں ہوتی ان کے پیچھے ہو کیا رہا ہے۔ اور یہ ایک جملہ جو ہے نا کہ میں تو نہیں پڑھ سکا، اپنی بچی کو پڑھاؤں گا، میں تو نہیں پڑھ سکا، اپنے بیٹے کو پڑھاؤں گا، کاش ان کو کوئی بتا سکتا کہ تم لوگ جس علم کی بات کر رہے ہو، جس تعلیم کی بات کر رہے ہو، اس تعلیم کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین حق ہمیں عطا فرما کر گئے ہیں، اس تعلیم کا کافروں کی تعلیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اسکول، کالج، یہ یونیورسٹیاں یہ مسلمانوں نے نہیں کھولے تھے، یہ کافروں نے ہمیں اپنا غلام بنانے کے لیے اور ہماری عزتوں تک پہنچنے کے لیے کھولے تھے، اور ہم نادان، ہم معصوم، ہم موم کے پتلے، ہم سادہ لوگ، ہم بڑے شریف النفس اور بڑے ہی لولی پاپ چوسنے والے شریف والدین، اپنی عزتوں کو ہم لوگوں نے گھروں سے نکال دیا، ان اداروں میں بجوا دیا، اور آنکھیں دینے کے لیے اپنی آنکھوں کے نذرانے بھی پیش کر دیے۔ آئیے دیکھتے ہیں پھر آگے کیا۔ کتنے سادہ ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے، وہ کسی بھی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ بالکل، جی ہاں ساتھیوں، آج بھی والدین ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان بیچاروں کو شعور ہی نہیں ہے کہ عزتیں کتنی قیمتی شے ہوتی ہیں۔ سونے کو، روپے، پیسے کو وہ سنبھال کے رکھتے ہیں پیٹیوں میں، گتھلیوں میں، مگر جس نے سونا پہننا ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے، پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا۔ وہ بیچارہ کتنا خوش ہو رہا ہے کہ تم نے پنجاب میں، ضلع میں، پورے میں کیا کرنا ہے، پہلی پوزیشن لینی ہے۔ اچھا، اس کو نظر بھی نہیں آ رہا کہ میری بچی کس حالت میں جا رہی ہے، کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا میں کلمہ پڑھتا ہوں، کیا انہوں نے حکم دیا ہے اپنی بچیوں کو گھروں سے ایسے نکالنے کے لیے، اور پھر کون سی تعلیم دلوانے کے لیے؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے، خدا کی قسم آج مسلمانوں کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اور علماء جو جمعے کے اندر خطبات ہوتے ہیں، جو مفتی یعنی کرام، جو مولوی حضرات چیخ چیخ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ سے باہر ہے وہ کون سا بیان کر رہے ہیں۔ معاشرہ ناسور بن چکا ہے، اور وہ پتہ نہیں کون سی مطلب حدیثیں بیان کر رہے ہیں، کون سے معاملات کو لوگوں کے سامنے کھول رہے ہیں، جس سے قوم کو ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہو رہی، معاشرہ دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے نا۔ وہ کون سے قصے کہانیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یقیناً ان کی اپنی بیٹیاں بھی جا رہی ہوں گی، جی ہاں ساتھیوں، ان کی اپنی بیٹیاں بھی نداروں میں جا رہی ہوں گی، اس لیے وہ بیچارے چپ ہیں، مجبور ہیں۔ جب بیٹی باپ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا سیکھ جائے گی، یہ تعلیم اس کو اتنا حوصلہ اور جرأت ہمت دے دے گی، تو پھر وہ بیچارے بکی بلی تو بن جائیں گے نا، ہے نا۔ اچھا آگے چلتے ہیں، دیکھیں یہ بچی پھر آگے کیا کرتی ہے، دیکھتے ہیں۔ شاباش میرا بیٹا۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ دیکھ، بڑی مزیدار ویڈیو ہے۔ صبح ہی صبح، شرم تو آتی نہیں ہے۔ تو جا باہر جا، تیری محبوبہ آنے والی ہوگی، مجھے ویڈیو دیکھنے دے۔ بول تو صحیح رہا۔ ساتھیوں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یہ بچی ہے، بچی، ہاں جی، چھوٹی سی منیا سی بچی ہے، اسکول کی بچی ہے نا، کالج کی بھی بچی ہوتی ہے، یونیورسٹی کو بھی بچی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو تعلیم دے رہے ہیں، مگر وہ بیچارے اگر یہ اتنا جان لیتے یا کوئی ان کو بتا دیتا کہ بھی پہلے اللہ کے نبی سے تو پوچھیں، ہم لوگ پابند ہیں شریعت مصطفیٰ کے، اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، پوچھیں نا کہ بچی گھر میں ہے تو کیسے رہے گی، باہر کبھی جانا پڑ جائے تو کیسے جائے گی، کون سا لباس اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ پھر کون سی تعلیم دینے جائے گی، فرض بھی ہے یا نہیں ہے وہ تعلیم۔ اچھا اب یہ بہرحال باتیں لمبی ہو جائیں گی۔ اب یہ جو بچی ہے، بچی کو میں ذرا تھوڑا تنزن کہہ رہا ہوں، بچی ہی، یہ بچی نہیں ہے۔ اچھا بہرحال سب کو بچیاں کہتے ہیں، یہ بچی ہے۔ اب بچی کا یار ہے باہر، ہے نا، ایک یار ہے، اس نے باہر یار بنایا ہوا ہے،
اور وہ یار آپ نے سن لیا اس کے یار نے اس کو کیا کیا کہا. اب اس کے یار نے کہا کہ بھائی جب تو اسکول سے واپس آئے گی تو مجھ سے ملاقات کرنی ہے. تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں ملاقات کروں گی ہے. اب وہ جو یار ہے آگے وہ کیا کرتا ہے اپنی یارانی کے ساتھ دیکھتے ہیں ہے نا. یہ بچی ہے, بچی کو ذہن میں رکھیے گا ہے. والدین بیچارے یار ان کو بتائیں کوئی آج کے معاشرے دائیں بائیں جو باتیں ہمارے معاشرے میں اتنی چیخ کے بتا رہی ہیں پوری امت مسلمہ کے سامنے. ہماری عزتیں آج تار تار ہیں. سوشل میڈیا, ملٹی میڈیا, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, مطلب ہر طرف ہماری عزتیں رل گئی ہیں, برباد ہو گئی ہیں. مگر کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ان تعلیمی اداروں نے کیا, ان سکول کالج یونیورسٹیوں کی تعلیم نے کیا. ہماری دادیاں پردادیاں ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہوتی تھی مگر سر سے دوپٹہ نہیں نکلتا تھا, اور وہ اپنے چاچے تائے سسر سے بھی گھونگھٹ نکالتی تھی, ٹوپی والا برقع پہنتی تھی, ان پڑھ انگوٹھا چھاپ تھی. تو والدین جو ان پڑھ بیچارے رہ گئے اور جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی بچوں کو تعلیم دیں گے, تو دیکھ لیں کیسی تعلیم مل رہی ہے نا. آگے چلتے ہیں, باتیں لمبی ہو جائیں گی. ہاں ہو گئی ملاقات. اسکول کے بعد ضروری بات کرنے کے لیے بلایا ہے. کون سی ضروری بات؟ یہ بات پٹرول اور آگ جب آپس میں ملیں گے تو دھماکہ ہوگا ہے نا. مگر کوئی بتائے تو نا. آج کل تو سبھی کہتے ہیں یار خیر ہے چلتا ہے, ایک آدھ بچی کے ساتھ ایسا ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے نا. کچھ بھی نہیں فرق پڑتا. لوگ چل رہے ہیں, اسکول اور کالج یونیورسٹیاں بڑی بڑی ہیں. آئیے میرا لاگے دیکھتے ہیں کیا حال ہوتے ہیں ہے نا. وہ عزتیں جن کے لیے والدین پتہ نہیں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں محفوظ کرنے کے لیے, اپنا روپیہ اور پیسہ صرف کر دیتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے, ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. ان کو ہر دھوپ چھاؤں آندھی طوفان سے بچاتے ہوئے ان کے پروان چلاتے ہیں, اور پھر جب تعلیم کی باری آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے کہ ہم اپنی عزتوں کو چادر چار دیواری سے نکال کر گھر سے باہر نکال رہے ہیں, دہلیز سے باہر نکال رہے ہیں. تو پوچھے تو صحیح اسلام سے کہ کیا اسلام اجازت دیتا ہے, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اجازت دیتی ہیں بچی کو کس حالت میں گھر سے باہر بھیجنا ہے. اور پھر کون سی تعلیم کے لیے یار, پتہ تو کرے. کوئی علماء کیوں نہیں بتاتے قوم کو کہ بھئی یہ جو تعلیم ہے یہ زہر ہے, یہ تعلیم نہیں ہے. یہ ہماری عزتوں کو گھروں سے نکال کر ان کو نوچنے کے لیے کفار نے بنائی تھی, اور یہ رزلٹ ہمارے سامنے ہے. جی تو ساتھیوں, اب آپ خود سوچیں کہ یہ بچی, جی ہاں یہ بچی تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلی ہے. وہ تعلیم جو سکول کالج اور یونیورسٹیوں کی دیواروں پر قرآن و حدیث کی عبارات سے مزین ہر وہ چیزیں کہ جو کہ اسلام کے روشن منار ہیں ان کے ساتھ تو کیا گیا, مگر اندر کیا ہوتا ہے اور وہ بچی پھر بنتی کیا ہے, اور پھر کیسے حالات و واقعات پیدا ہوتے ہیں, اور والدین کا کیا حشر ہوتا ہے پھر ہے نا. سوچنا چاہیے یار, ایک لمحے کے لیے تو سوچنا ہی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس تعلیم کے بارے میں فرمایا کہ علم حاصل کرو چین جانا پڑے ہے نا. ویسے بھی یار ایک میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان صرف اتنا جان لینا کہ مسلمان بیویاں جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, انہوں نے کیا تعلیمات فرمائی ہیں عورتوں کو لے کر کے, اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کو بندی کیسے راضی کر سکتی ہے. یہ دو چیزیں اگر کوئی بتا دے, خدا کی قسم ہماری بچیاں گھروں میں سمٹ جائیں, چادر چار دیواری میں واپس آ جائیں. مگر تو کس بات کا ہے کہ آج ہماری عزت ہر اس جگہ پہ پہنچ چکی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس تعلیم نے وزیر اعظم تک, وزیر اعلیٰ تک, نیچے سے نیچے ہوتا ہر سرکاری غیر سرکاری ہر ادارے میں ہماری عزت کو پہنچا دیا. خدا کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے. خدا را اپنی عزتوں کو بچا لے, گھروں میں واپس. بنت ہوا چمکی نہ تھی, سکول و کالج سے چھپے گا نہ تھی, اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ. تجھ سے
बड़ी उम्मीदें हैं। जी हाँ, वालिदैन को अपनी बच्ची से बड़ी उम्मीदें हैं। और खुदा के बंदो, ये तालीम जो तुम अपनी बच्चियों को दिलवा रहे हो, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। अगर इस्लाम की तालीम होती तो ये सरतापा पर्दे में छुप गई होती। मगर हमें हैरत है, हमारे सर पे जूं तक नहीं रेंगती, हमारे कान पे जूं तक नहीं रेंगती, है ना। हमें क्या हो गया यार, हम किस तरह जा रहे हैं। हम अपनी बच्चियों को कौन सी तालीम दिलवा कर उनसे कौन सी पोजीशन लेना चाह रहे हैं। ओए, कुछ नहीं हुआ, अभी उठ जाती है। तू जा, नाश्ता बना, जा। शाबाश, उठो बेटा, शाबाश बेटा। आज यहाँ से गुजरेगी भी या नहीं, पता क्यों है? ले जनाब, अब बच्ची ने तालीम हासिल कर ली मुकम्मल। हाँ जी, बड़े दुख के साथ यार बात ये कहनी पड़ती है कि हम लोग शरीयत की धज्जियाँ उड़ाकर जब अपनी इज्जतों को लुटाते हैं और फिर बाद में चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि हाय हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, तो क्या ख्याल है, हम हक पर होते हैं? नहीं होते ना। जब अल्लाह ताला और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म नहीं दिया, ना हमने उनके हुक्मों को जानने की कोशिश की, अपनी मन मर्जी की, अपने तबीयत की मानी, शरीयत की ना मानी, और फिर जब नतीजा इतना खौफनाक निकलता है तो फिर हम चीखते हैं। यार कभी गौर तो करो मुसलमानों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में हमारी इज्जतें किस तरह धक्के खा रही हैं, किस तरह एक मतलब उनको ठोस दिया गया है। एक कनाल, 2 कनाल की जगह के अंदर कितनी हजारों बच्चियां हमारी पूरे पाकिस्तान, पूरे दुनिया में इस वक्त। अल्लाह अकबर कबीरा। साथियों गौर करो यार, ये खुदा की कसम तालीम अगर इस्लाम की होती तो हमारी बहन बेटी पर्दे में छुप जाती, अपने चाचे, ताए, मामों और खाला के बेटों से भी पर्दा करती। मगर ये हमारी बच्ची आज किस हालत में कहां से गुजर चुकी हमें पता ही नहीं है, हमें फिक्र ही नहीं है, हमने कभी सोचा ही नहीं है। ये जिंदगी गुजर जाएगी साथियों, ये जिंदगी गुजर जाएगी, दुनिया हमारी मंजिल नहीं है। अपने बच्चों को बचा लें, उनको दीन इस्लाम सिखा लें, वगरना भूल जाएं कि हमारी नस्लों के अंदर इस्लाम बाकी रहेगा। नक्शे कदम थे जिनके गुलामी नजात, किस्मत में न रही किसी के वो सौगात। जिंदगी का हासिल पिन्हा अदम में था, लुट गई सरमाया खरीद कर मुश्किलात। दस्तार थी जहां में इज्जत की निशानी, खाकी सुलझा न पाया उलझा कर मामला। अपने अबा से पाई मैंने दिल नवाज़ी। जी हाँ साथियों, अपने अबा से पाई मैंने दिल नवाज़ी। अदा वो भी कर गया जो थे वाजिब। गैरत के बदले जहां मिलती है बर्बादी, वो तालीम नहीं शैतान की है आफात। जी हाँ साथियों, अपने आप को बचा लें यार, अपनी इज्जतों को छुपा लें। माँ बाप दर हकीकत बुजुर्ग हैं तुम्हारे, करो इनकी खिदमत पाए वो कायनात। जहां रोटी से सस्ती इज्जत बिकेगी, वहां न गुलिस्तान में कभी बुलबुल दिखेगी। खुदारा अपनी इज्जतों को बचा लें, चादर 4 दीवारी में ले आए। मैं आपको अब एक
چھوٹی سی یہاں پر ایک نظم سنا کر کے اپنی اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ یقیناً آپ نے یہ ناچیز کی چھوٹی سی کاوش کو پورا دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اور آگے ضرور شیئر کیجئے گا. لائک نہ کیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے ساتھی بہن بھائی مسلمان وہ بھی سیکھ کر کچھ عبرت پکڑیں، ہے نا. بچپن میں بچوں کو ایمان تم سکھاؤ، بچوں کو بچپن میں ایمان تم سکھاؤ، اللہ کے احکام کا تابع انہیں بناؤ، بتاؤ حق و باطل میں انہیں فرق کر کے دین محمدی کا نگہبان انہیں بناؤ. سنتوں کا پیکر بنے گا لال تیرا، یہودی وضاقتہ سے نفرت انہیں دلاؤ. دنیا اور آخرت پھر ہو جائے گی روشن. جی ہاں ساتھیوں، دنیا اور آخرت پھر ہو جائے گی روشن. ہر ادا نبی کی اپنی انہیں تم سکھاؤ. سکول و کالج میں تعلیم کفر ہے رائج، سکول و کالج میں تعلیم کفر ہے رائج. اسلامی تعلیمات کا پیکر انہیں بناؤ. راہ اسلاف روشن ہے تا قیامت، غیروں کی روش سے نفرت انہیں سکھاؤ. شفاف پانی گلاس میں منتظر ہے تمہارا، کالا سبز یا پیلا جو چاہے انہیں بناؤ. خدمت جسے درکار اپنے طفل سے ہے، عذاب خدا کا خوف انہیں تم دلاؤ. دل میں کفر سے نفرت پیدا ہوگی تب، دین حق کی عظمت اسے تم بتاؤ. نکھار ہوگا پیدا اس کے کردار میں، حلال و حرام کی تمیز اسے تم سکھاؤ. خرافات کا اندھیرا چھایا ہے چار سو، ہر گناہ سے اس کو نفرت تم دلاؤ. حیا رہا نہ باقی زمانے کی آنکھ میں، حیا رہا نہ باقی زمانے کی آنکھ میں. شرم و حیا کا درس تم انہیں پڑھاؤ، شرم و حیا کا درس تم انہیں پڑھاؤ. برائی کو دیکھ کر جو جائے تڑپ، پاکیزہ ماحول سے تعمیر اسے کراؤ. جدا تیرا ہے زاہد اندازے بیاں سب سے، جو سو رہے ہیں مسلم انہیں تم جگاؤ. جو سو رہے ہیں مسلم انہیں تم جگاؤ.